پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس محبوب کی محبت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جس محبوب کو اس نے مقصد تخلیق کائنات کہا ہے. ہمیں اپنے محبوب کی امت میں قرار دیا ہے اور ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے. تو اللہ نے چونکہ اپنے محبوب کو رحمت کہا ہے اور اس وقت تک وعدہ کیا ہے کہ امت پر عذاب نہیں آئے گا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ ان میں موجود ہیں. تو یہ بات یقیناً غور و فکر کے قابل ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے. تو اب امت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو ہم پر عذاب آ رہا ہے یا نبی ہم میں موجود ہے. اگر ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی ہم میں موجود ہے، اور اگر ہم پر عذاب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی ہم میں موجود نہیں ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں تب تک میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو کلفتیں آتی ہیں، یہ جو کبھی کبھی انسان کا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کبھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی استسقاء ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، کبھی بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے. تو سب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں، ایک لفظ آپ کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں، یہ چیزیں روٹین میں ہیں یا اللہ کا عذاب ہے. اور جو فرما رہے ہیں آپ، دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں روٹین میں ہیں یا اللہ کا عذاب ہے. دیکھیے باتیں یہی ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں تو یقیناً بہت زیادہ سیلاب آتا ہے، زلزلے ہوتے ہیں تو یقیناً زمین دگرگوں ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو اپنی اولاد کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی ذاتی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ معاملات تو از ازل چلے آ رہے ہیں، یہ معاملات تو ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ امت پر عذاب نہیں ہے. تو عذاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول زندہ ہے، اور رسول ہم میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، کسی نہ کسی صورت سے موجود ہے. تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اگر زندہ ہیں تو کہاں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نظر کیوں نہیں آتے. وہ جو گنبد خضرا کے نیچے قبر بنی ہوئی ہے اس میں کون تشریف فرما ہے، وہ قبر کس کی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ رسول اس وقت تک اس دنیا سے گئے نہیں جب تک رسول نے اصحاب کرام کو مخاطب کر کے یہ نہ کہہ لیا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تو جو فرما رہے ہیں نا آپ، اور بہت تیزی سے مجھے منزلیں طے کرنا ہے، اس کے بعد مجھے 2 مجالس پڑھنا ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بہت تیزی سے میں تمام منازل طے کرتا ہوا آپ کو اپنے ساتھ لیتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا. اب یہ ہے وجود مصطفیٰ کہ جس سے کوئی دور بھی خالی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی دور بھی وجود مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے. جب میں نے کہا کوئی دور بھی تو اس کا مطلب ہے کوئی دور بھی، جس دور پر لفظ دور کا اطلاق ہو جائے، ہر دور میں مصطفیٰ موجود ہیں، ہر دور میں مصطفیٰ موجود ہیں. آپ کہیں گے کہ آدم کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ، نوح کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ، ابراہیم کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ، موسیٰ کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ، عیسیٰ کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ. یہ ادوار تو مصطفیٰ سے خالی رہے ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ آپ کا مطالعہ تو ہے لیکن ناقص ہے، کامل مطالعہ نہیں ہے. اسی مصطفیٰ نے بھری مسجد نبوی میں منبر کے عرشے پر بیٹھ کر اجلہ اصحاب کرام سے ایک جملہ کہا تھا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اب میرے عزیزو
سنت خدا بھی تو دیکھو، فطرت خدا بھی تو دیکھو، اصول خدا بھی تو دیکھو، آئین خدا بھی تو دیکھو۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری فطرت میں، ہماری سنت میں، ہمارے آئین میں، ہمارے اصول میں، ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ہمارا قانون جو ازل سے ہے وہ ابد تک رہے گا۔ آیت تو آپ نے سنی ہوئی ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری سنت میں، ہماری فطرت میں، ہمارے آئین میں، ہمارے اصول میں، ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ ہمارا کل کوئی اور فیصلہ تھا اور کل کوئی اور فیصلہ ہو جائے۔ ہم بدلنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ تو تم ہو، کب کل کسی اور کے ساتھ ہو، آج کسی اور کے ساتھ ہو جاتے ہو، کل کسی اور کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اپنے فیصلے تم بدلتے رہتے ہو، لیکن ہمارے یہاں فیصلہ نہیں بدلتا، ہمارے یہاں اصول نہیں بدلتا، ہماری سنت نہیں بدلتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری سنت کبھی نہیں بدلتی، میری جو ایک فطرت ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ تو اب اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں نبی بھیجتا رہا ہے۔ توجہ ہے، اللہ کی سنت و فطرت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں ہادی بھیجتا رہا ہے، ہدایت کے لیے ہدایت دینے والے بھیجتا رہا ہے۔ اور اس کی ایک اور سنت بھی یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا، میری بات سے اختلاف کسی کو نہیں ہوگا، جہاں تک میری آواز مائک سے بھی پہنچ رہی ہے اور جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی کو اختلاف اس بات سے نہیں ہے۔ بین الملل ایک بات کر رہا ہوں، متفق علیہ ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی نبی بھی از آدم تا عیسیٰ 1,23,999 انبیاء، کوئی نبی بھی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا جب تک اللہ کے کہنے سے اس نے اپنا کوئی وسیع مقرر نہ کر دیا ہو۔ میں کہہ چکا ہوں بات بھائی، یہ پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ لیتے جائیں آگے، جلدی تیزی سے مجھے تیزی سے منزل طے کرتا ہوا آگے بڑھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی بھی، یہ میری سنت ہے، کوئی نبی از آدم تا عیسیٰ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر وسیع گیا ہو۔ آدم کا وسیع ہے شیش، نوح کا وسیع ہے سام، ابراہیم کا وسیع ہے اسماعیل و اسحاق، بولتے جائیں نا، موسیٰ کا وسیع ہے یوشع بن نون، عیسیٰ کا وسیع ہے شمعون۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,23,999 انبیاء تک تو اللہ کی سنت وہی رہے؟ سلامت رہیں آپ۔ 1,23,999 انبیاء تک تو اللہ کی سنت نہیں بدل رہی ہے، تو کیا 24,000 میں بدل جائے گی؟ کیا آخری پر بدل جائے گی؟ تو اب یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری فطرت نہیں بدلتی، آدم کا وسیع شیش کو بنایا، نوح کا وسیع سام کو بنایا، ابراہیم کا وسیع اسماعیل کو بنایا، موسیٰ کا وسیع یوشع کو بنایا، عیسیٰ کا وسیع شمعون کو بنایا، تو پیغمبر بغیر وسیع کیسے چلے جائیں گے؟ تو نبی آخر بغیر وسیع کیسے چلے جائیں گے؟ تو میرے عزیزو، اللہ کی سنت بدل جائے اگر نبی خاموش چلا جائے۔ یہ پیچھے والے حضرات کی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میری نظر پیچھے والے حضرات پہ زیادہ ہوتی ہے، آگے والوں پہ کم ہوتی ہے۔ جب محمد حنفیہ علیہ السلام کو حضرت علی نے بھیجا ہے کہ جاؤ اب تم حملہ کرو، تو جب جا رہے تھے اونٹ والی لڑائی میں، جب جا رہے تھے تو دیکھا تو علی نے کہا کہ محمد دیکھو اگلی صفوں پہ نظر نہ رکھنا، پچھلی صفوں پہ نظر رکھنا، پچھلی صفوں پہ۔ جو پیچھے والے حضرات ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، سب میرے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خدا کا شکر ہے۔ تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کی فطرت نہیں بدلتی، جو ازل سے فطرت ہے وہ ابد تک رہے گی۔ بولیے ہاں یا نہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی بغیر وسیع چلا جائے؟ تو اس وقت ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی اگر نبی جاتے جاتے خاموش چلا جائے۔ اگر نبی کچھ کہہ کے نہ جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی، اور اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کو اس آیت کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر نبی خاموش چلا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی سنت بدل گئی، اور نبی اگر جاتے جاتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے جائے۔ فرما رہے ہیں آپ، تب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلی۔ اور میں نے کہا نا کہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ کیسے معلوم ہو کہ سنت نہیں بدلی؟ جب نبی نے کہا کنت نبیا فآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو اب ضروری ہے کہ وسیع بھی تو اعلان کرے نا۔ اور اس سبب کے جملے کہہ رہا ہوں، تو منبر سلونی پر آ کر علی سے پوچھا گیا، یا علی آپ کون ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟
تو علی نے اسی لہجے میں جواب دیا، انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ کنت وسیعا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی وسیع تھا کہ جس وقت آدم آب و گل کے درمیان تھا۔